سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 200 سنہرے ارشادات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتصاب آگاہی کی طالب نوجوان نسل کے نام۔ نمبر 154۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، میں سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنی ماں سے، پھر اپنے باپ سے، پھر درجہ بدرجہ قریبی رشتہ داروں سے۔ سنن نبی داؤد حدیث نمبر 5193۔ نمبر 155۔ اللہ کے نزدیک بدترین حیثیت کا حامل قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جس کی بدسلوکی کے باعث لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6032۔ نمبر 156۔ ایک شخص لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، وہ اپنے ملازم سے کہتا، جب تم کسی تنگ دست سے وصولی کرنے جاؤ تو درگزر کرنا، شاید اللہ تعالیٰ بھی ہم سے درگزر کر لے۔ چنانچہ جب وہ اللہ کے پاس پہنچا، وفات پا گیا، تو اللہ نے اس سے درگزر کا معاملہ کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3480۔ نمبر 157۔ مسواک منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 5۔ نمبر 158۔ جس شخص نے عمدہ طریقے سے وضو کیا، اس کے جسم سے تمام خطائیں نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی گناہ خارج ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 245۔ نمبر 159۔ اگر مجھے لوگوں پر مشقت کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے لیے وضو کا اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ سنن نسائی حدیث نمبر 3039۔ نمبر 160۔ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 212۔ نمبر 161۔ جب تم میں سے کوئی شخص عمدہ طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر یہ دعا پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 234۔ نمبر 162۔ جنت کی کنجی نماز ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 4۔ نمبر 163۔ جس نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر تیار کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 523۔ نمبر 164۔ جو شخص میری سنت سے منہ موڑے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 8۔ نمبر 165۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5063۔ نمبر 166۔ کسی بندے کے قدم قیامت کے دن ہل نہ سکیں گے جب تک وہ 4 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ اس کی عمر کے بارے میں کہ اسے کہاں گزارا، اس کے جسم کے بارے میں کہ اسے کہاں استعمال کیا، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کے علم کے بارے میں کہ اس کے مطابق کہاں تک عمل کیا۔ سنن دارمی حدیث نمبر 539۔ نمبر 167۔ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر اس کی نماز درست ہوئی تو وہ کامیاب و کامران ہوا، لیکن اگر نماز ہی درست نہ ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ٹھہرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 413۔ نمبر 168۔ اگر آدم کے بیٹے کے پاس 2 وادیاں مال سے بھری ہوئی ہوں تو وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ ابن آدم کے پیٹ کو سوائے مٹی کے کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6434۔ نمبر 169۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر ایک شخص کے دروازے پر نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل رہ جائے گا؟ صحابہ نے عرض کیا، بالکل نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کا میل کچیل مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ نمبر 170۔ اللہ تعالیٰ جس کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 71۔ نمبر 171۔
اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور پھر جس طرح سنی اسی طرح آگے پہنچا دی۔ جن لوگوں کو بات پہنچائی جاتی ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو براہ راست سننے والوں سے بڑھ کر یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2657۔ نمبر 172، جو شخص حصول علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2699۔ نمبر 173، جو مجھ پر دانستہ جھوٹ بولے اسے جہنم میں اپنی جگہ بنا لینی چاہیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 110۔ نمبر 174، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کریم سیکھتے اور دوسروں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5027۔ نمبر 175، قرآن کی تلاوت کیا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 804۔ نمبر 176، بندہ اپنے رب سے نزدیک ترین اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، چنانچہ سجدے میں خوب کثرت سے دعائیں کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 482۔ نمبر 177، نماز باجماعت اکیلے شخص کی نماز سے 27 گنا افضل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 650۔ نمبر 178، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کو اول وقت میں ادا کرنا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 170۔ نمبر 179، جس آدمی نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی پھر بیٹھ کر طلوع آفتاب تک اللہ کا ذکر کرتا رہا پھر 2 رکعت نماز ادا کی تو ان 2 رکعتوں کا ثواب ایک کامل حج اور عمرے کے برابر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لفظ کامل 3 بار ارشاد فرمایا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 586۔ نمبر 180، مومن اور کافر کے درمیان بنیادی فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2620۔ نمبر 181، ایک بدکار عورت نے ایک کتے کو دیکھا جو شدید گرمی والے دن ایک کنویں کے گرد چکر کاٹ رہا تھا اور پیاس کی شدت سے اس کی زبان لٹکی ہوئی تھی۔ اس طوائف نے اپنا جوتا اتار کر دوپٹے سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کے ذریعے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا۔ اسی عمل سے اس عورت کی بخشش ہو گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2245۔ نمبر 182، تو اسی طریقے سے نماز پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 231۔ نمبر 183، اپنی اولاد، اپنے خدام اور اپنے اموال کے خلاف بد دعا نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کی اس گھڑی کو پالو جس میں تمہاری بری دعا قبول ہو جائے پھر تم پچھتانے لگو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1532۔ نمبر 184، آدم کا ہر بیٹا خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی سے توبہ کر لیتے ہیں۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2499۔ نمبر 185، مسلمان کو گالی دینا گناہ اور اس سے لڑائی کرنا کفر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ نمبر 186، میں اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دہ فتنہ نہیں چھوڑ کر جا رہا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5096۔ نمبر 187، جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور دنیا میں اس کا اچھا نام رہے اسے اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2577۔ نمبر 188، اللہ تعالیٰ نے تم پر جائز کاموں میں ماؤں کی نافرمانی حرام کر دی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5975۔ نمبر 189، رب تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور رب تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1799۔ نمبر 190، جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی ناجائز استعمال سے حفاظت کی گارنٹی دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6474۔ نمبر 191، جب 3 لوگ ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان میں سے 2 آپس میں خسر پسر نہ کریں، اس سے تیسرے کے دل شکنی ہوتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6288۔ نمبر 192، سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6231۔ نمبر 193، دعا کرنا عین عبادت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2929۔
نمبر 194 میں نے ایک شخص کو جنت میں مزے کرتے دیکھا، اس نے لوگوں کے راستے میں پڑنے والا ایک تکلیف دہ درخت کاٹ دیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1914۔ نمبر 195 علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 224۔ نمبر 196 میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بنا دی گئی ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 14037۔ نمبر 197 اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 916۔ نمبر 198 تم میں سے کوئی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2020۔ نمبر 199 ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2204۔ نمبر 200 اللہ تعالیٰ اس کتاب قرآن کریم کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلندی عطا فرماتا ہے اور اسی کے ذریعے دوسروں کو پستی میں گرا دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 817۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔